ٹھیک. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا به رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کافی ٹائم سے ہماری یہ ترتیب چل رہی ہے. گزشتہ جمعہ اس سے ہٹ کر ہم نے کرسمس ڈے منانے کے حوالے سے بات کی تھی، اور اس سے پہلے جمعہ ہماری بات یہاں پہنچی تھی کہ غار ثور میں 3 دن اور 3 رات ٹھہرنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے چلے، اور وہاں اس راستے پر پہنچے جو مکہ سے آ رہا تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گائیڈ کے طور پر ایک کافر تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اور ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ تھے. آپ وہاں سے چلے اور اس راستے سے چلے کہ جو عام راستہ نہیں تھا آنے جانے کا، مشکل ترین راستہ تھا، لیکن اب وہ راستہ آباد ترین ہو گیا. کیوں آباد ترین ہوا؟ اس لیے کہ کسی نے کہا قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا. تو جہاں میرے آقا کے قدم لگے وہاں سحر ہوتی رہی، وہاں رحمتیں آتی رہی، وہاں برکتیں آتی رہی. تو وہ راستہ جو اس وقت سب سے اجنبی راستہ تصور کیا جاتا تھا، اب وہی راستہ عام راستہ بن گیا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے چلے، اور چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر کی قیمت ابو جہل نے 100 اونٹ لگائے ہوئے تھے، تو لوگ نکلے ہوئے تھے تلاش میں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شاہ سوار بڑی تیزی سے آ رہا ہے، مجھے خطرہ ہوا کہ یہ ہمارے پیچھے نہ آ رہا ہو. قریب پہنچ گیا، میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ بہت تیزی میں آ رہا ہے اور بہت قریب آ گیا.
تو آپ نے ارشاد فرمایا جواب میں، فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہے؟ فرماتے ہیں کہ دیکھا اس شخص سراقہ ابن مالک ابن جوشم کی سواری گھوڑا اس کے اگلے پاؤں زمین میں دھنس گئے اور وہ زمین سے گرا نیچے۔ سراقہ کہتا ہے میں حیران، ہم شاہ سوار لوگ یہ گھوڑوں سے شاہ سواری، تیر اندازی، نیزہ بازی، یہ تو ہماری گٹی میں داخل، لیکن یہ کیا ہوا، میں گرا کیوں؟ پھر سواری اوپر اٹھا اور سواری پر بیٹھا، پھر چلا آگے اور قریب پہنچا، پھر اس کے اگلے پاؤں جو ہے وہ زمین میں دھنس گئے اور گر گیا۔ تو کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ میرا نقص نہیں ہے، میری سواری کا نقص نہیں ہے، جن کا پیچھا کر رہے ہیں ان کا کمال ہے، یہ ان کا کمال ہے۔ کہتا ہے میں سمجھ گیا، میں نے آواز دی اور زور سے آواز دی، میں نے کہا الامان یا محمد، اے محمد مجھے امان چاہیے، میں امان میں آتا ہوں آپ کی امان میں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ کا عذاب مجھ پر آ جائے، میں نے امان مانگی۔ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بات کہ جو خود مکہ سے جا رہا ہے چھوڑ کر، میں اس سے امان مانگ رہا ہوں، لیکن میں نے امان مانگی، مجھے امان دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک کے، یہ آیا قریب آیا، کہا بولو، کہا آپ کے پیچھے آیا تھا، آپ کو پکڑنے آیا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا معاملہ تو عجیب ہو گیا۔ آپ مسکرائے آپ علیہ السلام اور اس نے کہا کہ اے محمد اب آپ جائیں، میں آپ کو نہ روکوں گا نہ آپ کے پیچھے کسی کو آنے دیتا ہوں، کوئی بھی نہیں آئے گا، لیکن آپ مجھے امان لکھ دیجئے کہ کبھی مجھے ضرورت پڑے تو میں کہوں محمد نے مجھے امان دی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر اس کو امان لکھ دو۔ حضرت ابو بکر نے لکھ کر دے دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سراقہ ابن مالک ابن جوشم کو امان ہے، کبھی بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے تو مسلمان حضور کی امان سمجھ کر اس کو امان دے دے، یہ لکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے فرمایا اے سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیری باہوں میں ڈالے جائیں گے، تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ میں حیران، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خود جا رہے ہیں مکہ سے، مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ مکہ کے لوگ رہنے نہیں دیتے، اور بتا رہے ہیں کہ کسریٰ جو سپر پاور ہے اس کے کنگن بادشاہ کے میرے بازو میں آئیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال مجھے امان لکھ دی اور آپ وہاں سے چلے گئے۔ سراقہ واپس، بعضوں نے لکھا ہے کہ سراقہ نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن اس کا اظہار نہیں کر رہا تھا۔ بہرحال واپس ہوا، آگے لوگ آ رہے ہیں، کفار کے آدمی آ رہے ہیں، دیکھا کدھر محمد کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اب آپ اس کا امتحان دیکھ لیں کہ اس دور کا کفر پر قائم آدمی بھی جھوٹ نہیں بولا کرتا تھا۔ میرے نبی سے ایک سوال کیا گیا، پوچھا اے اللہ کے نبی مومن اور ڈاکو ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مومن اور زنا کرے؟ کہا ہو سکتا ہے۔ کہا مومن اور جھوٹ بولے؟ فرمایا واللہ ایمان اور جھوٹ کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اتنی بڑی بات ہے، اور آج میں اور آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں، باتیں کر کے کہتے ہیں یہ کوئی صحیفہ تھوڑا ہے، جانے دو، یعنی احساس تک نہیں ہے کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، اور جھوٹ بولنے پر فخر کرتے، کہتے بڑا زبان کا تیز آدمی ہے یار، کیسے اس کو چکمہ دے کر چلا گیا یہ آدمی۔ سراقہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا آگے سے لوگ آ رہے ہیں، مجھے پوچھا تو اس نے کیا کہا؟ کہتے میں نے کئی ساروں کو کہا بھائی چلو واپس چلو، میں اس سے دیکھ آیا ہوں۔ جملہ کیا بولا؟ میں اس سے دیکھ آیا ہوں۔ آگے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں ملے، اگر یہ کہتا نہیں ملے جھوٹ ہو جاتا، اور دیکھ تو آیا ہے۔ کہا آپ واپس چلو، بس میں اسے دیکھ آیا ہوں۔ لوگ یہ سمجھے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ آیا، ادھر ہی نہیں ہے، واپس کیے وہیں سے، اور ادھر میرے آقا چلے۔ اب آپ ادھر چلے، اس کو ذرا یہاں چھوڑ کر سراقہ کی بات کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب میرے آقا مکہ فتح کر کے مکہ میں داخل ہوئے، اور پھر جب
غزوہ طائف ہوا تو اس میں کافروں کے کچھ لوگ قیدی بن کر آئے، تو ان میں سراقہ بن مالک بھی قیدیوں میں تھا، قیدی بن کر آیا، جکڑا ہوا تھا، میرے آقا کے سامنے پیش کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ تھوڑی دیر صبر کرنا، کچھ فیصلہ نہ کرنا ابھی۔ میرے آقا خاموش ہوئے، اس نے اپنی جیب سے ایک پرچی نکالی اور آپ کے سامنے رکھ دی کہ یہ آپ ہی کا لکھا ہوا امان ہے جو آپ نے مجھے دیا تھا۔ میرے آقا نے دیکھا، فرمایا جاؤ تمہیں امان ہے، امان میں چھوڑ دیا۔ اور پھر اللہ نے ایسے بات پوری کی، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور کسریٰ فتح ہوا، بادشاہ بھاگا، ان کے کنگن آئے میرے آقا نے، اور اس وقت جب سراقہ کو آپ نے چھوڑا تو سراقہ نے کہا اب جا کر کیا کرنا ہے، اب کلمہ پڑھاؤ، مسلمان ہوتا ہوں، لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، میرے آقا کے قدموں میں آ گیا۔ آج جب سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں کسریٰ فتح ہوتا ہے اور اس کے آتے ہیں کنگن حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر نے دیکھا، فرمایا اینا سراقہ، سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کو بلایا گیا، سامنے آیا، حضرت عمر نے وہ کنگن بادشاہ کے سراقہ کے ہاتھوں میں ڈالے اور اس کو پہنائے اور کہا سن، آج میرے رب نے میرے محبوب کی اس بات کو پورا کر دیا کہ فرمایا تھا وہ کون سا، وہ وقت کیا ہوگا، وہ کیا عالم ہوگا کہ جب سراقہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے، آج پہنا دیے گئے۔ یہ میرے آقا کے علم کی بات ہے، یہ میرے آقا کی پیشن گوئیوں کی بات ہے، اللہ کیسے پورا کرتے ہیں۔ ادھر آپ چلے، وہاں سے چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے، ایک درخت ہے، اس کے نیچے تشریف فرما ہوئے، سامنے ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا جاؤ نا اس خیمے میں اور اس جھونپڑی میں جاؤ، اس عورت سے پانی لے آؤ۔ وہ جا کر اس بڑھیا سے کہتا ہے، کمزور سی مریل سی بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، کہا پانی ہے، مجھے پانی چاہیے، میرے آقا کو پیاس لگی ہوئی ہے، میں ان کا غلام ہوں، پیاس لگی ہے۔ وہ کہنے لگی یہاں تو پانی ہوتا ہی نہیں ہے، میرا شوہر بکریاں چراتا ہے، شام کو آتے ہوئے کہیں سے تھوڑا بہت پانی میٹھا لے آتا ہے ڈول میں، اسی پر ہم گزارا کرتے ہیں، ورنہ ہمارا گزارا تو بکریوں کے دودھ پر ہوتا ہے۔ تو آئے واپس، عرض کی یا رسول اللہ پانی تو نہیں ہے۔ فرمایا اس سے کہو یہ بکری جو ہے اس کا دودھ ہم نکالتے ہیں۔ اسے کہا تو اس نے کہا یہ مریل بکری کہاں دودھ، باقیوں کے ساتھ جا نہیں سکتی، اس لیے اس کو یہاں رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام اٹھ کر آئے اس کی جھونپڑی میں، فرمایا تم اجازت دو، اس نے اجازت دی۔ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس کی پیٹھ پر پھیرا تو بکری جو ہے وہ صحت مند ہونے لگ گئی، تندرست ہونے لگ گئی۔ اور ایک روایت میں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے دودھ نکالا، اور ایک روایت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ بیٹھے برتن اپنے زانوں کے درمیان رکھا، اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ مجھے آج دیکھ کر خوشی ہوئی کہ میرے آقا کتنے اچھے انداز سے دودھ نکال رہے ہیں۔ کہا اس کا دودھ نکالنے لگے تو آواز ایسے آتی تھی جیسے صحت مند بکری کا دودھ نکالتے ہوئے آتی۔ برتن بھر گیا، کہا اور برتن لاؤ، دوسرا لایا، اور لاؤ، تیسرا لایا، جھونپڑی میں جتنے برتن تھے سب بھر گئے۔ اور پھر دودھ میرے آقا نے بھی پیا، اس بڑھیا نے بھی پیا، ابو بکر صدیق نے بھی پیا، اور جب دودھ وغیرہ پیا فرمایا تھوڑا سا ساتھ رکھ لو، باقی اس کے حوالے کر دو۔ وہاں سے چلے گئے، اور جاتے ہوئے کیا فرمایا، اماں جی آپ کا بہت شکریہ، آپ کے خیمے کی چھت ہم نے استعمال کی، آپ کی بکری کا دودھ استعمال کیا، ہم یہاں ٹھہرے، آپ کا شکریہ۔ اور وہاں سے چلے گئے۔ جب وہاں سے مدینہ کی طرف نکلے، اس عورت کا نام ام معبد تھا۔ شام کو ابو معبد آتے ہیں بکریاں لے کر واپس، تو فضائی عجیب محسوس کرتے ہیں۔ روایات میں لکھا ہے کہ وہ کچھ ایسے سونگنے لگا جیسے آدمی سمجھا کچھ سونگ رہا ہے۔ گھر میں گیا، عجیب رونق، عجیب کیفیت۔ بیوی سے پوچھا آج کوئی مہمان تو نہیں آیا تھا یہاں؟ اس نے کہا آج بڑا عجیب مہمان آیا تھا۔
کہا برکتیں ہی برکتیں تھیں، رحمتیں ہی رحمتیں تھیں، روشنی ہی روشنی تھی۔ میں حیران تھی کہ اتنا برکت والا مہمان کون تھا۔ ہماری بکری جو مری پڑی تھی ابھی دیکھو کیا حال ہے اس کا، اور اس کا دودھ اتنا، یہ دیکھو ہمارے گھر کے برتن سارے دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اتنی رحمتیں اور برکتیں آئی اور اتنی تعریف کی کہ ایسی تعریف کوئی اور نہیں کر سکا تھا۔ کہنے لگی کہ اتنے بڑے لمبے قد والے بھی نہیں تھے کہ قد کی لمبائی جیسے بدصورت لگے، اور اتنے چھوٹے قد والے بھی نہیں تھے کہ بدصورت لگے، درمیانے قد والے تھے، میانہ قد تھے۔ اور پھر رنگ مبارک کیسا تھا، بالکل سفید نہیں تھا، انڈے کی طرح سفید ہو یا سانولا ہو ایسا نہیں تھا، وہ سفید تھا، سرخی مائل تھا، اس میں سرخی کی ایک لہر تھی، اتنے حسن و جمال کے پیکر تھے۔ جب یہ بات کہی تو اس وقت ابو معبد نے کہا، ام معبد آج تک تو اسی قربانی کے لیے بیٹھا رہا، میں نے کتابوں میں پڑھا تھا آخری نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، مکہ سے مدینہ ہجرت کرے گا، اس راستے سے جائے گا، ایک درخت کے نیچے بیٹھے گا، سامنے جھونپڑی ہوگی، اس میں آئے گا۔ میں اس کتاب کے مطابق آیا اور میں آ کر دیکھتا رہا جگہ جگہ۔ جب اس درخت کے پاس پہنچا تھا مجھے اس کی برکات محسوس ہوئی تھی کہ یہی وہ درخت نہ ہو جس کے نیچے آرام کریں گے، آ کر بیٹھیں گے، اور اس کے سامنے میں نے جھونپڑی بنا دی تھی اس تمنا سے وہ نبی آئے گا، وہ میری جھونپڑی میں بیٹھے گا، میں اس کے قدموں میں بیٹھوں گا۔ لیکن ام معبد مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ وہ دن کو آیا، لکھا نہیں تھا دن کو جائے گا یا رات کو جائے گا، میں سمجھا تھا رات یہاں بسر کرے گا جس کے لیے قربانی دی تھی، اب وہ چلا گیا، لہذا جھونپڑی کو ختم کرو، آؤ ہم بھی پیچھے مدینے کی طرف چلتے ہیں۔ ابو معبد نے جھونپڑی ختم کر دی اور دونوں میاں بیوی وہاں سے مدینہ کی طرف، کہ جس کے لیے بیٹھے تھے، جو انوارات لینے کے لیے، اب وہ تو یہاں آ گئی، اب ہم چلتے ہیں۔ وہاں سے یہ چلے اور میرے آقا، اور پھر قباء میں جا کر یہ مسلمان ہوئے دونوں، ابو معبد اور ام معبد۔ میرے آقا چلے، چلتے چلتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام قباء میں پہنچتے۔ قباء مدینہ منورہ سے پہلے ہے۔ قباء میں آپ جا کر پہنچے، جب وہاں پر ٹھہرے تو راستے میں آپ کی چونکہ سر کی قیمت لگی ہوئی تھی تو ایک شخص مدینہ سے پہلے نکل آیا ہوا تھا، اس کو پتا تھا، وہ دور تو موبائل کا تھا نہیں، ایک پہلے نکل آیا تھا کہ سر کی قیمت لگی ہے، میں کچھ کروں گا، بس یہ کام میں کروں گا، میں یا آپ کی خبر دوں گا علیہ باللہ، یا آپ کو شہید کر کے میں انعام لوں گا 100 اونٹ۔ آگے آ گیا، راستے میں ایک آدمی جس کا نام بریدہ اسلمی تھا، آیا میرے آقا کے پاس بیٹھا، دل کے اندر یہ چور تھا کہ میں ان کو غصہ دلاؤں گا، غصہ آئے گا، میں حملہ کروں گا، علیہ باللہ سر مبارک کاٹ کر میں 100 اونٹ لے لوں گا، اور 100 اونٹ بہت بڑی چیز تھی، یہ اس نے سوچا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا، بیٹھا، باتیں کرنے لگا، سخت سخت باتیں شروع کر دی۔ میرے آقا دیکھتے رہے اس کو، دیکھنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا مسمو کا، اوے کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا بریدہ۔ فرمایا بریدہ تیرا نام ہے؟ بریدہ برد سے، اور برد کا معنی ٹھنڈک کا آتا ہے، تو اتنا گرم کیوں ہے؟ تجھ میں ٹھنڈک ہونی چاہیے، نام کا تو اثر ہوتا ہے۔ تھوڑی گرمی ختم ہوئی، حرارت ختم ہوئی، ٹھنڈک آئی تھوڑی سی، عام آدمی کے تو پھر بھی ہوتا ہے، اور میرے آقا کی نطق کے اثر سے ہو تو پھر کیا ہے؟ کہا یہ بتا کس قبیلے سے ہے؟ کہا بنو اسلم سے۔ فرمایا اسلم کا معنی اسلام میں داخل ہونا، تو کدھر جا رہا ہے؟ بس میرے آقا کا یہ کہنا تھا، وہی بریدہ اسلمی میرے آقا کے قدموں میں آ گیا اور آ کر کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جو شکار کرنے آیا تھا خود شکار ہو گیا، آپ کی غلامی میں آ گیا اور غلام بن گیا میرے آقا کا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر کے قباء میں ٹھہرے، اور جب قباء میں آپ ٹھہرے تو وہاں آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلا کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی بنیاد رکھی، حکم دیا یا مسجد بنائی جائے۔ کیا پتہ چلا؟ جہاں مسلمان جاتے ہیں پہلے مسجد بناتے ہیں، مسجد پر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں تو قرب و جوار میں بھی اللہ کی رحمتیں جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا گھر، اس کو آباد کرو۔
آپ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، یہ گھر آپ کے لیے دعائیں دیتا ہے، یا اللہ تیرے گھر کو انہوں نے آباد کیا ہے، تو ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ یہ آبادی تو یہ ہے۔ مسجدوں کی آبادی خوبصورتی سے نہیں ہوا کرتی ہے، مسجدوں کی آبادی مسجدوں میں نقش و نگار بنانے سے نہیں ہوا کرتی ہے، مسجدوں کی آبادی نمازیوں سے ہوا کرتی ہے۔ بس فرق اتنا ہے، اس دور میں مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے۔ آج کے دور میں مسجدیں پکی ہوگی، نمازی کچے ہو گئے۔ نمازی کچے کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، ورنہ جب وہ مسجد کی بنیاد رکھی، میرے آقا نے پہلا پتھر رکھا، دوسرا پتھر ابو بکر صدیق سے رکھوایا، تو پتہ چلا ابو بکر میرے آقا کے بعد ہے۔ صحابہ نے بھی پتھر لانا شروع کیے، مسجد کی دیواریں بن گئی، اوپر کھجور کے تنے، کھجور کی ٹہنیوں کے لکڑیاں ڈالی، اوپر پتے کھجور کے ڈال دیے۔ یہ مسجدیں اس وقت ہوا کرتی تھی۔ مسجد قباء ہو یا مسجد نبوی، جب بارش ہوتی تھی صحابہ کہتے ہم سجدے میں جاتے تھے تو کیچڑ ہماری پیشانیوں کو لگا ہوتا تھا، یہ حال تھا۔ لیکن نمازی بڑے پکے تھے، وہ نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اب ہماری مسجدیں بھی پکی ہوگی، مسجدوں میں ہیٹر بھی لگ گئے، گیزر بھی لگ گئے، پھر مسجدوں میں ایئر کنڈیشن بھی لگ گئے، لیکن نمازی کچے ہو گئے، وہ پکے نمازی نہیں رہے۔ اس وقت جو شخص چل سکتا تھا مسجد میں پہنچتا تھا، نابینا بھی پہنچتا تھا۔ ایک آدمی آیا، عرض کی یا رسول اللہ گھر دور ہے، نابینا ہوں، مسجد میں نہیں آ سکتا، اگر اجازت ہو گھر میں بیٹھ کر نماز گھر میں پڑھ لوں۔ پہلے تو اجازت دی، جب جانے لگا فرمایا بات سنو، آیا فرمایا اذان کی آواز آتی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ اذان کی آواز آتی ہے۔ فرمایا جب اذان کی آواز آتی ہے تو پھر تجھے مسجد میں آنا ہوگا، مسجد میں نماز پڑھے گا۔ کیا بات ہے یار، بالکل ساتھ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بارش بھی نہیں، پھر بھی اذان سن کر بھی مسجد میں نہیں آتا، گھر میں رہتا ہے۔ ذرا سوچیں، تندرست بھی ہے، بیمار بھی نہیں ہے، تندرست بھی ہے۔ میں عرض کروں گا کہ اپنے گھر میں اپنی خواتین سے یہ کہو کہ جب نماز کا وقت ہو مجھے ہر حال میں جگا کر نماز کے لیے بھیجو۔ کیوں گھر میں بیٹھتا ہے یہ آدمی نماز کے لیے؟ مرد تو مسجد میں نماز پڑھا کرتے ہیں، عورتیں گھروں میں نماز پڑھا کرتی ہیں۔ آج معاملہ بالکل بدل گیا، آج مردوں نے بھی گھروں کو نمازوں کے لیے اختیار کر لیا۔ حالانکہ لا صلاۃ لجار المسجد فی بیت الا فی المسجد، نماز مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد میں ہونی چاہیے، گھر میں نہیں۔ ہو جاتی ہے نماز، لیکن یہ ہے کہ ثواب نہیں ملتا، وہ گھر میں نہیں پڑھنی چاہیے، مسجد میں۔ ہاں گھر میں پڑھے، نوافل پڑھے، سنتیں پڑھے، فرض نماز مسجد میں آ کر پڑھے۔ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب، کراچی میں ہوتے ہیں۔ عجیب قصہ انہوں نے ایک دفعہ سنایا، فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کبھی مسجد میں نہیں آتا تھا، ایک دن میں نے دیکھا فجر کی نماز میں وہ ہے۔ میں نے کہا یار تو فجر کی نماز میں آج کیسے آ گیا؟ کبھی میں نے تجھے نہیں دیکھا اور آج فجر میں دیکھ رہا ہوں۔ کہتا مول صاحب آپ آئندہ مجھے فجر میں ہر نماز میں مسجد میں دیکھا کرو گے۔ کہا کیوں؟ کہا میری شادی ہوئی اور جب فجر کا وقت ہوا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا جا نماز دو میں نماز پڑھوں، تو اس نے ایسے مجھے دیکھا، اس نے کہا کیا؟ کہا نماز پڑھوں۔ اس نے کہا گھر میں تو عورتیں نماز پڑھتی ہیں، مرد تو مسجد میں نماز پڑھا کرتے ہیں۔ بس کاش کا جملہ ایسا مجھے لگا کہ بس میں اسی وقت شرمندہ ہو گیا، گھر سے نکلا مسجد میں آیا، آج کے بعد آپ مجھے مسجد میں دیکھو گے نمازوں میں۔ گھر کی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، گھر کی عورت اگر ایسا ماحول بنائے تو پھر مردوں کے لیے کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ گھروں میں تو عورتیں نماز پڑھتی ہیں، مرد تو مسجدوں میں پڑھتے ہیں، لیکن آج کا مرد بھی گھر میں نماز پڑھنے لگ گیا۔ میں کہتا ہوں صحیح سالم تندرست ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، چلو کبھی کبھی نہیں آ سکتا پھر بھی بات ہے، لیکن ہر وقت گھر ہی میں نظر آئے اور مسجد میں نہ آئے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا قباء میں آئے اور آپ نے بنیاد ڈالی مسجد کی، مسجد قباء بنی، اور قرآن نے کیا کہا؟ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے، تقویٰ پر اس کی بنیاد رکھی۔ اور اب بھی جب حاجی جاتے ہیں مکہ پھر مدینہ جاتے ہیں عمرہ کر کے، تو
تو پھر قباء میں فجر کی نماز جا کر اشراق پڑھتے ہیں تو کتنا اجر ملا ہے، عمرے کا اجر ملتا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے۔ آپ آئے، وہاں ٹھہرے، ایک شخص کے گھر میں رہنے لگے۔ مدینہ کے لوگ آتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں جاتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں جاتے ہیں، لیکن آپ 3 دن وہاں ٹھہرے رہے، نہیں آگے گئے۔ کیوں؟ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ علی، قباء سے آگے ہم اکٹھے چلیں گے، تو آپ حضرت علی کا انتظار کر رہے تھے، حضرت علی کا انتظار کر رہے تھے۔ تو جب وہ وقت 3 دن ہوئے، حضرت علی کا پتہ چلا ابھی تک نہیں پہنچے، تو میرے آقا نے کیا محبت والا جملہ فرمایا، فرمایا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی کو نہ دیکھ لو، جب تک علی کو نہ دیکھ لو۔ اور حضرت علی بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب میرے محبوب نے مجھے اپنے بستر پر سلایا، فرمایا علی قباء سے آگے اکٹھے جائیں گے، تو اس وقت مجھے یقین تھا قباء تک مجھے کبھی موت نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے مجھے فرما دیا وہاں سے آگے اکٹھے جائیں گے۔ آپ کو پتہ چلا حضرت علی آگے ہیں، آگے بڑھے، گلے لگایا، دیکھا پاؤں تو پھٹے ہوئے ہیں، پتھروں سے چل چل کر پاؤں کی حالت خراب۔ یا رسول اللہ یہ حال ہے۔ میرے آقا نے اپنا لعاب دان اپنی انگلیوں پر لگا کر حضرت علی کے پاؤں پر پھیرا اور الحمدللہ پاؤں ٹھیک ہو گئے۔ وہاں کیا ہوا؟ وہاں لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، تو حضرت ابو بکر تو میرے آقا کے پرتو تھے، صحابہ میرے آقا کا عکس کامل تھے، اور عکس کامل کیا ہوتا ہے؟ آئینہ ہے، اس میں آپ دیکھو اپنی تصویر نظر آئے گی، ایک یہ شخص ہے، آگے اس کی یہ تصویر آئینے میں ہے، یا آپ پانی میں اپنا عکس دیکھو، یہ شخص اپنا عکس پانی میں دیکھتا ہے، یا سورج ہے اسی آ جائے اس کے شیشے میں آئینے میں لگے دوسرا سورج نظر آتا ہے۔ اس طرح میرے آقا کا سینہ بھی پاک اور صاف تھا، ابو بکر کا سینہ بھی پاک اور صاف تھا، تو میرے آقا کا عکس جب ابو بکر پہ پڑا، ابو بکر کا عکس میرے آقا پر پڑا، تو ابو بکر کو آقا کے سینے میں ابو بکر نظر آیا۔ تو دیکھنے والا پھر ابو بکر میں اور آقا میں فرق محسوس نہیں کیا کرتا تھا، جو صاحب میرے آقا کے تھے وہی ابو بکر میں پائے جاتے تھے۔ یہ وہ عکس کامل تھا، وہ پرتو تھا میرے آقا کا، اور یہی وجہ ہے کہ آنے والا نہیں پہچان سکتا تھا۔ بیٹھے ہوتے تھے، آ کر پہلے ابو بکر کو سلام کرتے ہیں، پھر آقا سے ملتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ انہیں پتہ نہیں چل رہا آج ابو بکر صدیق کیا کرتے ہیں، کھڑے ہو کر چادر کا سایہ کر دیتے ہیں، چادر تان دیتے ہیں اوپر، آقا بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ آنے والا سمجھ جائے خادم کھڑا ہے، غلام کھڑا ہے اور مخدوم بیٹھا ہوا ہے، آقا بیٹھا ہوا ہے، وہ پہچان لیں ابو بکر کھڑا ہے، مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آ کر پہلے آقا سے سلام ہے، پھر ابو بکر سے سلام ہے۔ تو یہاں میں ایک جملہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ لوگ بات کرتے ہیں میرے آقا کی چادر کے نیچے اہل بیت آئے، فاطمہ آئیں، حسن آئے، حسین آئے، علی آئے، تطہیر ہو گئی۔ اس کو میں مانتا ہوں، کوئی شک نہیں ہے کہ میرے آقا نے جن پہ اپنی چادر بچھائی ان کی عظمتوں کا کیا کہنا، ان کے کمال کا کیا کہنا۔ وہ تو آقا کی چادر کے نیچے آئے، لیکن بتاؤ اس کا کیا کہنا جس کی چادر کے نیچے میرے آقا خود آ گئے۔ ابو بکر کی چادر کے نیچے تو خود آقا آ گئے، آقا کی چادر کے نیچے اہل بیت آئے، عظمتیں پا گئے، اور آقا جس کی چادر کے نیچے آ گئے وہ بھی عظمت پا گیا۔ وہ کون تھا؟ ابو بکر تھا۔ قباء میں ٹھہرے، مسجد بنائی، جمعہ کا دن تھا، وہاں سے نکلے آگے، پھر جمعہ پہلا جمعہ تھا، کہاں پڑا؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔ آج کے اس بیان سے مجھے اور آپ کو جو سبق مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ میرے آقا نے اتنی تکالیف برداشت کی، اور آپ کی تکالیف کے صدقے میں آج مجھ تک اور آپ تک یہ اسلام پہنچا ہوا ہے، یہ نماز پہنچی ہوئی ہے، یہ روزہ پہنچا ہوا ہے، یہ حج زکوٰۃ، یہ اسلام کے احکامات پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ میرے آقا کا میرے اور آپ پر یہ حق ہے کہ ہم اسی طرح ان کو ادا کریں جیسے میرے آقا نے ادا کیے تھے، جیسے آپ نے فرمایا تھا ہم اسی طرح کریں۔ اور آقا کی محبت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، سیدنا ابو بکر سے، اور پھر صحابہ میرے آقا کی اسی اتباع کی کہ آپ کا عکس کامل بن گئے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی یہی درس ہے کہ ہم بھی آقا کی سنتوں اور طریقوں کو اسی طرح اپنائیں کہ بس ہمارے لیے سعادت اسی میں ہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔